ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر والف یا سیدہا لدى الباب صدق اللہ العظیم۔ ایک مسئلہ چل رہا ہے، بڑا ہی عوام کے اندر یہ رائج ہو چکا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا آپس کے اندر نکاح اور شادی والا رشتہ منسلک ہو چکا تھا، ان کی آپس کے اندر شادی ہوئی تھی۔ بالکل یہ نظریہ، یہ عقیدہ اور یہ بات قرآن اور سنت کے سراسر خلاف ہے، کیونکہ اللہ کا ہر نبی پاک ہوتا ہے، اس کا وجود بھی پاک ہوتا ہے اور اس کے وجود پر آنے والا ہر کپڑا وہ بھی پاک ہوتا ہے۔ اس چیز کے ساتھ، ان کے اس وجود کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو جائے، جو چیز ان کے وجود کے ساتھ لگ جائے، وہ چیز بھی پاک ہو جاتی ہے، کیونکہ پیغمبر کا، نبی کا، رسول کا وجود پاکیزگی کا مرکز اور منبع اور محبت ہوتا ہے، اور رب کی رحمت کا مرکز ہوتا ہے کہ ہر وقت اس کے وجود پر رب کی رحمت اور برکتیں اتر رہی ہوتی ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام بند کمرے کے اندر تھے، زلیخا نے کہا کہ اپنی عزت میرے حوالے کیجئے، تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے آسمان کی طرف چہرہ مقدس اٹھا کے اللہ سے دعا کی اور فرمایا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی، دوڑنا آپ کا کام ہے اور بند دروازوں کو، مقفل دروازوں کو کھولنا میں اللہ کا کام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی دوڑے تو زلیخا بھی پیچھے سے بھاگتی ہوئی دوڑ پڑی۔ دوڑتی دوڑتی جب دروازے پر پہنچے تو وہاں زلیخا کا گھر والا موجود تھا۔ دروازہ جیسے ہی کھلا تو دوڑتا دوڑتا بندہ جیسے ہی آتا ہے دروازے پہ، تو وہ بھی بڑا پریشان ہوا، یہ کیا ماجرا ہے؟ پیچھے سے گھر والی بھی دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، زلیخا بھی، اور آگے آگے حضرت یوسف علیہ السلام دوڑ رہے ہیں۔ جیسے ہی اس نے دروازے پہ پہنچ کر دیکھا کہ میرا گھر والا کھڑا ہے، تو وہیں پہ بول پڑی ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، کہ وہ شخص جو کسی کے گھر والوں کے ساتھ برا ہو، اس کی کیا سزا ہونی چاہیے، یا اس کو قید کر دیا جائے یا اس کو سخت سے سخت دردناک عذاب دے دیا جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بڑے پریشان کہ یہ کیا حقیقت اور یہ کیا حال ہو گیا، الٹا یہ میری عزت کو خراب کرنا چاہتی تھی اور اب یہ پاک بن رہی ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور یوسف غلط ہے، یوسف میری عزت کو خراب کر رہا تھا۔ تو وہیں پہ یہاں پہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بچہ تھا، معصوم بچہ نہیں تھا، شہید شاہد من اہلہا، اس زلیخا کے گھر خاندان والوں میں سے ایک بڑا نوجوان انسان تھا۔ اس نے کہا کہ فیصلہ کرے گی حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص دیکھی جائے کہ اگر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص آگے سے پھٹی ہے تو پھر زلیخا پاک ہے اور حضرت یوسف نعوذ باللہ غلط ہے، اور اگر حضرت یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر زلیخا خراب ہے، زلیخا داغدار ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا وجود پاک دامن ہے۔ تو جب قمیض دیکھی گئی تو قمیض تو پیچھے سے پھٹی تھی۔ اب جس بات کے لیے میں نے اتنا واقعہ دہرایا ہے وہ بات یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام دوڑے، پیچھے سے زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پکڑا، اور جتنا کرتا زلیخا کے ہاتھ میں آیا تھا وہ کرتا واپس نہیں ہوا، وہ کرتا اللہ نے وہیں سے کاٹ دیا۔ جو ہاتھ میں تھا وہ ہاتھ میں ہی رہا، جو باقی بچا وہ وجود پیغمبر کے ساتھ ہی بچا، جو ہاتھ میں آیا وہ پیچھے واپس نہیں گیا، کیونکہ اس کپڑے کے اوپر پلیت ہاتھ لگ چکے تھے، وہ پلیت ہاتھ کے اندر چلا جا چکا تھا۔ جو اللہ، اب یہ بات سمجھنے والی ہے، جو اللہ وہ کپڑا کہ جو پاک کپڑا تھا، وہ پاک کپڑا جب پلیت عورت کے ہاتھ میں آیا،
اللہ نے وہ کپڑا بھی پیچھے واپس نہیں لوٹایا کیونکہ وہ پلیت ہو چکا تھا، تو وہ اللہ اس پلیت عورت کے ساتھ زلیخا کا نکاح کس طرح، حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح کس طرح کروا سکتا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ نظریہ بالکل قرآن و سنت کے خلاف ہے کہ حضرت یوسف اور زلیخا کی شادی ہوئی تھی۔ پیغمبر کا وجود پاک ہوتا ہے، اور پیغمبر کے ساتھ جس عورت نے شادی کرنی ہوتی ہے، جس طرح پیغمبر کا وجود ابتداءً پاک ہوتا ہے، بے عیب ہوتا ہے، اسی طرح پیغمبر کی سیج اور زینت بننے والی عورت بھی ابتداءً پاک اور صاف ستھری اور مطہر ہوتی ہے، بے عیب ہوتی ہے، اس کے اندر بھی اس قسم کے غلیظ اور گندے عیب نہیں ہوتے۔ تو اس لیے جب اللہ نے وہ پلیت کپڑا پیغمبر کے وجود پر دوبارہ نہیں لوٹانے دیا، تو وہ اللہ کس طرح حضرت یوسف اور زلیخا کا نکاح آپس میں کرا سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ عقیدہ اور یہ نظریہ بالکل قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔